الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيبه قلوبنا وطبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد وآله طيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين آمين يا رب العالمين. وقال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تعریف تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے، اس ذات برحق کے لیے کہ جو ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور جو ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا، اور جو ایسا موجود ہے کہ جس سے دیکھنے والوں کی نگاہیں عاجز ہیں، اور جو ایسا لائق حمد و ثنا ہے کہ جس کی حمد و ثنا سے وصف بیاں کرنے والوں کی عقل قاصر ہے. تو اس خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے جس کو جیسا چاہا ایسا ایجاد کیا. تمام تعریف تمام حمد و ثنا اسی ذات برحق و واجب کے لیے سیوا کہ جس نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف درجہ عطا کر دیا اور اشرف المخلوقات قرار دے دیا. تمام تعریف تمام حمد و ثنا اسی ذات واجب کے لیے کہ جس نے انسان کی ہدایت کا انتظام کر دیا اور ہر دور میں اپنے ہادی و رہنما کو مقرر کر دیا. تو تمام تعریف تمام حمد و ثنا اسی ذات برحق کے لیے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کہ جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم سب آج اس عزا خانے میں ایام فاطمیہ کے سلسلے کی پہلی مجلس میں جمع ہیں. پروردگار عالم ہم سب کے یہاں آنے کو، ہماری اس پرسداری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شکر آمین. اور ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہر سال ہم ان ایام فاطمیہ کو اور زیادہ بہتر اور بھرپور انداز سے منا سکیں. آج آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنا ہے وہ بھی یہی کہ یہ ایام فاطمیہ ہم کیوں مناتے ہیں. پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت نظام میں اگر نزول قرآن کے حوالے سے دیکھا جائے تو 62 نمبر کا سورہ، اور اگر ترتیب قرآن کے حوالے سے دیکھا جائے تو 42 نمبر کا سورہ،
یہ مکی سورہ کہ جسے سورہ شورا کا نام دیا گیا، اس کی 23ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ رسول کہہ دو کہ میں اجر رسالت میں سوائے اس کے تم سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ میرے اقربا سے محبت کرو۔ تو یہ ہمارا یہاں آنا یہ وہی محبت ہے کہ جس کا تقاضا پروردگار عالم نے کہا کہ ذات رسالت سے کہ تم تمام لوگوں کے سامنے اجر رسالت میں نہ کسی دولت کو مانگا گیا، نہ کسی منصب کو مانگا گیا، نہ عزت کو مانگا گیا، نہ کسی مرتبے کو سوال کیا گیا، تو محبت کا، مودت کا سوال کیا گیا۔ اور یہی محبت ہے، یہی مودت ہے کہ جو ہمیں ایام فاطمیہ منانے مجبور کر رہی ہے۔ دیکھیں انسان جب کسی چیز کو یاد کرتا ہے، دیکھیں دنیا کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ملک میں اس کے حساب سے جو دن اہمیت رکھتا ہے اس دن کو وہ ضرور مناتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کو یاد رہے کہ اس دن کیا واقعہ پیش آیا تھا، اس دن کیا قربانی دی گئی تھی۔ تو دیکھیں کہ ایام فاطمیہ کہ جس کو منانے کا بالکل وہی مقصد ہے کہ جو ہمیں عاشور میں نظر آتا ہے، جو ایام عزائے محرم میں نظر آتا ہے، کہ جب کسی نے سوال کرنے والے نے ہمارے امام حشد امام علی رضا علیہ یہ سوال کیا تھا کہ فرزند زہرا کیا وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ عاشور کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں، آپ بہت زیادہ لوگوں کو اس چیز کا پیغام دیتے ہیں کہ عاشور کو فراموش نہ کرنا، عاشور کو یاد رکھنا۔ تو امام نے ایک جواب دیا تھا کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ امت بہت جلدی اہل بیت رسول کو بھلا دیتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح غدیر کو بھلا دیا گیا اور سقیفہ پیش آ گیا، اس طرح لوگ عاشور کو بھلا دیں۔ اور پھر دیکھیں کہ یہی وجہ، یہی سب سے بڑا مقصد ہے کہ شہزادی کے ان ایام کو منایا جائے تاکہ دنیا کے سامنے یہ حقیقت آئے کہ شہزادی جو صدیقہ ہیں، جو شہیدہ ہیں، جو ولایت کی دفاع کی پہلی شہیدہ ہیں، کہ شہزادی کے کن بابا کے بعد کن حالات کا شہزادی نے سامنا کیا، لوگ ان کو فراموش نہ کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ خود ایک مرتبہ ہمارے سامنے محمود ابن لبید روایت کرتے ہیں کہ ان کی شہزادی کونین سے ملاقات ہوئی۔ روایت بتاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یا تو شہزادی جنت البقیع میں موجود تھی یا بیت الحسن کے اندر تھی، کہ شہزادی گریہ کر رہی تھی۔ محمود ایک مرتبہ شہزادی کے قریب آئے اور آنے کے بعد سوال کیا کہ شہزادی اس گریے کا سبب کیا ہے؟ شہزادی نے کہا ذات علی ابن ابی طالب۔ ایک مرتبہ محمود سوال کرتے ہیں کیا پیغمبر اسلام نے کوئی ایسی نسل قائم کی تھی کہ ان کے بعد ان کے وارث، ان کے جانشین، ان کے خلیفہ امام وقت علی ابن ابی طالب ہے؟ شہزادی نے ایک مرتبہ محمود کی طرف دیکھا اور بے اختیار کہا واہ جواب، اے محمود، لوگوں نے غدیر کو فراموش کر دیا، کیا تمہیں غدیر یاد نہیں کہ جس میں میرے بابا نے علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا من کنتو مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، تجھے امام زمانہ بلند سے بلند تر سلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو شہزادی اس لیے گریہ کر رہی کہ علی کو علی کے حق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ تو دیکھیں کہ شہزادی کی یاد ولایت کا دفاع ہے، شہزادی کی یاد ان چیزوں کا دفاع ہے۔ اور پھر ہمارے سامنے دیکھیں علماء مراجعین کرام سے جب استفادہ کیا گیا تو ہمارے سامنے آقا وحید خراسانی کا وہ جملہ آیا کہ جس میں آپ نے کہا کہ ایام فاطمیہ کو مناؤ اور اس اہتمام سے مناؤ کہ یہ علی کے زخمی دل کا مرہم ہے، کہ علی کے دل کو جس طرح زخمی کیا گیا
یہ ایام فاطمیہ اس زخمی دل کا مرہم ہے، اور خوش قسمتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایام فاطمیہ کا اہتمام کرتے ہیں، جو عزادار سیدہ کونین ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ آقا وحید خراسانی کہتے ہیں کہ اگر آپ تصور کریں کہ آپ کی ماں اس دنیا میں نہ ہو اور کوئی آپ کی ماں کے لیے مجلس تحریم کرے، کوئی آپ کی ماں کے لیے مجلس اصالِ ثواب کا اہتمام کرے، تو کیا ساری زندگی آپ اس کے عمل کو فراموش کر سکیں گے؟ نہیں۔ کہا تو پھر ذرا تصور کرے کہ زمانے کا امام کیسے ان کے عمل کو بھول سکتا ہے جو شہزادی کونین کی پرسداری کرے، جو شہزادی کونین کی عزاداری کرے۔ پھر آقا وحید خراسانی کہتے ہیں کہ کاش خدا مجھے توفیق دے کہ میں شہزادی کونین کے عزادار کے قدموں کا بوسہ لے سکوں۔ اور پھر ایک مرتبہ وحید خراسانی کا یہ جملہ کہ دیکھو جس طرح کربلا کا ذکر بقائے اسلام کی ضمانت ہے، شہزادی کونین فاطمہ الزہرا کا ذکر شیعت کی بقا کی ضمانت ہے۔ کبھی فاطمہ کے ذکر کو فراموش نہ کرنا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ صلاۃ، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور پھر یہی ایام تھے کہ کسی نے آقا بہجت سے سوال کیا، جو عرفانیت کے بلند ترین منزل پر صرف ایک جملہ کہا، اور جیسے ایسا ہے کہ سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا، کہ جب تک کہا، سوال کیا تھا آقا بہجت سے کہ یہ ایام فاطمیہ کا ہے، کیا حق ہے؟ ایک مرتبہ جواب دیا تھا کہ جب تک خدا کا رزق کھا رہے ہو فاطمہ الزہرا کا ذکر کرتے رہنا، یعنی جب تک خدا کا رزق ہے ذکر فاطمہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے فاطمہ کا حق، یہ ہے فاطمہ کا حق۔ اور پھر کسی نے آقا خامنائی سے ان ایام کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے کہا تھا کہ اس میں بھی کوئی پروردگار کی بہت بڑی حکمت نظر آتی ہے کہ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ہمارے پاس ہر چیز کی تاریخ فکس ہمیں نظر آتی ہے کہ ولادت پیغمبر اسلام ہے 17 ربیع الاول کی تاریخ، جو ہم جشن صادقین کیونکہ امام جعفر صادق کی ولادت کی بھی وہی تاریخ مناتے ہیں۔ اسی طرح بہت کم تاریخیں ہیں کہ جہاں پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ 2-3 تاریخوں کا ذکر کر دیا گیا ہو، ایک فکس تاریخ نہیں ہے، ورنہ زیادہ تر چیزوں کی تاریخوں کو فکس کیا گیا، لیکن شہزادی کونین کے حوالے سے کسی تاریخ کو مخصوص نہیں کیا گیا، بلکہ جب روایتوں سے استفادہ کیا گیا تو 19 تاریخیں ہیں۔ 40 دن سے لے کر 6 مہینے تک بی بی کی شہادت کی تاریخوں کا ذکر ملا کہ شاید اس کی مصلحت یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری زندگیوں میں شہزادی کونین کا تذکرہ ہو، شہزادی کی یاد ہو، شہزادی کی محبت ہو، تاکہ ہم اس معرفت کی منزل پر پہنچے کہ جو ہمارا چھٹا امام کہتا ہے کہ جس نے فاطمہ الزہرا کی معرفت کو حاصل کیا اس نے شب قدر کو درک کر لیا۔ اور یہ سوال بھی بہت ذہنوں میں آتا ہے کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں، بچیوں کو تو نہیں کہہ سکتی، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہماری زندگی میں اتنا زیادہ ایام فاطمیہ کا اہتمام نہیں تھا، اب ایام فاطمیہ کو زیادہ زور دیا جانے لگا، زیادہ اہتمام کے ساتھ منایا جانے لگا، اور ذہنوں میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ شہزادی کی شہادت کی اتنی ساری تاریخوں کا تذکرہ کیا گیا۔ تو دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے جن روایتوں سے استفادہ کیا عربی میں، جیسے آج ہم لوگ خط نستعلیق لکھتے ہیں، پہلے خط کوفی لکھا جاتا تھا، خط کوفی کے اندر نقطے نہیں لگائے جاتے تھے، تو جو روایت لکھی گئی اس میں
اس طرح لکھا گیا کہ جو خط کوفی کو پڑھنے سے آشنا ہیں وہ تو روایت کو دیکھتے ہی پڑھیں گے 75 یعنی 75 ڈیز اور 95 یعنی 95 ڈیز. لیکن اگر نقطے لگائے جائیں، نقطے لگانے والا اگر ایک بے کا نقطہ لگاتا ہے یعنی با کا نقطہ لگاتا ہے تو اسے 75 یعنی 75 ڈیز کہا جائے گا، اور اگر لگانے والا دو نقطے اوپر لگا دے تو اسے 95 کہا جائے گا یعنی 95 95 ڈیز. تو دیکھیں ایک تو وجہ یہ ہوئی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ شہزادی کی شہادت کو جب لکھا گیا تو یہ نہیں لکھا گیا کہ فلاں تاریخ پہ شہزادی کی شہادت ہوئی، بلکہ یہ لکھا گیا کہ پیغمبر اسلام کی شہادت کے اتنے دن بعد شہزادی کی شہادت ہوئی. اس وجہ سے ہمارے سامنے یہ روایتیں آئی، اور یہی وجہ ہے کہ شیخ عباس کمبی نے ان تمام روایتوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ ہماری محبت، ہماری مودت کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھیں زیادہ تر ایران، عراق، لبنان، شام اور عرب ممالک میں تمام مقامات پر شہزادی کے جو ایام منائے جاتے ہیں وہ جمادی الاولیٰ کی 13، 14 اور 15 اور پھر 3، 4 اور 5 جمادی الثانی کہ ان تمام ایام کو ایام فاطمیہ قرار دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فاطمہ کا پیغام پہنچے، مقصد فاطمہ لوگوں کے سامنے آ سکے. اور ان تاریخوں میں شہزادی کی ضرور زیارت کی جائے، یعنی شہزادی کے لیے مجالس عزا کو منعقد کیا جائے اور شہزادی کی زیارت کو پڑھا جائے، اور اگر کوئی ہو سکے ایسا کر سکے تو شہزادی کی 2 رکعت نماز بھی پڑھے. تو دیکھیں ان تاریخوں سے، اس تاریخوں سے یہی کہا گیا کہ ان تمام تاریخوں میں ایام فاطمیہ کو منایا جائے. اور آج سے تقریباً 20 سال پہلے ایران میں بھی جب صدر خاتمی پہلی مرتبہ صدر بنائے گئے اور وہ معصومہ قوم کی زیارت کے لیے آئے تو وہاں پر ان کی آقا وحید خراسانی سے ملاقات ہوئی. یہ ایک سادہ سی ملاقات تھی، لیکن اس ملاقات میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ایک ایسی ملاقات کہ جس میں ایک بہت ضروری مسئلے کے اوپر غور کرنا ہے، میں تنہائی میں کرنا چاہتا ہوں. آقا وحید خراسانی اور ایک مرتبہ آقا خاتمی کی ملاقات ہوئی. یہ ملاقات دیکھیں یہ پورا واقعہ اخبار میں بھی آیا تھا اور اسے وہاں کے علماء نے اپنے دروس میں بھی بیان کیا کہ اس کے بعد جب وہ باہر نکلے تو دونوں کی حالت ایسی تھی کہ دونوں کے چہرے سرخ تھے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی. اور اس کے بعد آقا وحید خراسانی اور آقا صدر خاتمی جب خاتمی صاحب تہران چلے گئے تو انہوں نے وہاں باقاعدہ ایک پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں اس پہ ووٹ لیے گئے کہ 3 جمادی الثانی کو یوم فاطمیہ قرار دیتے ہوئے اس دن ایران میں عام تعطیل کا اعلان کیا جائے. دیکھیں ایام فاطمیہ منائے جاتے تھے لیکن ایام فاطمیہ کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی تھی. جس چیز پر اگر چھٹی کو اناؤنس کر دیا جائے تو بچے کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ یہ کون سا امپورٹنٹ دن ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت فاطمہ سے دشمنی رکھنے والے اس منزل پر پہنچ گئے تھے کہ فاطمہ کے نام سے بلوچستان، سیستان اور پاکستان کے تعاون سے وہ کتاب لکھی گئی تھی کہ جس کا ٹاپک ہی یہ تھا کہ آغوش مادر سے افسانہ شہادت فاطمہ، کہ فاطمہ کی شہادت کو افسانہ قرار دیا جا رہا تھا. تو اس وقت ضرورت تھی اس چیز کی کہ ایام فاطمیہ کا اہتمام کیا جائے اور اس کو بہت پرزور طریقے سے منایا جائے. تو یہ آقا وحید خراسانی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ ایران میں سرکاری طور پر ایام فاطمیہ کی چھٹی دی گئی. اور اس کے بعد آقا وحید خراسانی نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ہم نے ایران کی حد تک فاطمہ کی شہادت کو محفوظ کر دیا کہ اب ایران میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فاطمہ تو زہرا کو شہید نہیں کیا گیا ظلم کے ذریعے. اور پھر دیکھیں کہ ہمارے سامنے وہ چیزیں آئیں کہ پھر اس کے بعد ہمارے الحمدللہ ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں بھی اس چیز کا رواج ہوا، ہمارے شیعہ کلچر کا حصہ بن گیا کہ اب ہم بھی ایام فاطمیہ اسی طرح مناتے ہیں. اور خدا ان کو قائم و دائم رکھے اور ان کا جو اہم مقصد ہے وہ سب ہم حاصل کریں اور اپنی نسلوں تک اس پیغام کو منتقل کریں. بس اس محبت کے لیے کہ جو پروردگار عالم نے ہمارے دل میں شہزادی کونین کی رکھی ہے. ایک مرتبہ بابا سے بلند سلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اس ایام فاطمیہ کو، شہزادی کے مظالم کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے آقا وحید خراسانی اور آقا جواد تبریزی
اور اس کے علاوہ آقا صافی گل پائگانی اپنے گھر سے پیدل نکل کے حرم معصومہ قم میں 3 جمادی الثانی کے جلوس میں جایا کرتے تھے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ کوئی عاشور سے کم دن نہیں ہے، یہ عاشور سے کم دن نہیں ہے۔ اور دیکھیں شہزادی کونین کون؟ شہزادی کونین وہ کہ جن کی محبت، خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں شہزادی کی محبت ہے۔ شہزادی کی محبت اتنی اہم ہے کہ ابراہیم مکاری ہمارے چھٹے امام صادق علیہ محمد ایک مرتبہ کوفہ تشریف لائے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ میرا امام ایک مرتبہ کوفہ میں ہے، میں ملاقات کے شوق سے امام کی خدمت میں چلا۔ جب امام کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرا مولا کھجور تناول کر رہا ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ ابراہیم کی طرف دیکھا، کہا ابراہیم کھجور تناول کرو۔ ابراہیم کہتے ہیں مولا میں ایسا پرسوز، ایسا دلخراش منظر دیکھ کر آ رہا ہوں کہ کسی چیز کے کھانے کی حاجت نہیں ہو رہی۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا ابراہیم تم نے ایسا کیا منظر دیکھا؟ کہا مولا جب آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا تھا نا تو دیکھا رستے میں بازار میں اس حکومت پاک کے سپاہی ہیں ایک عورت کو مارتے پیٹتے گرفتار کر کے لے کے جا رہی ہیں۔ وہ عورت فریاد کر رہی ہے لیکن کوئی اس کی مدد کرنے کو نہیں آتا، کوئی اس کی مدد کرنے کو نہیں آتا۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ کہا ابراہیم اس عورت کا قصور کیا تھا، اس عورت کا جرم کیا تھا؟ کہا مولا میں اس وقت وہاں نہیں تھا لیکن میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس عورت نے کیا خطا کی ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ راستہ چل رہی تھی، ٹھوکر لگی، بے اختیار گر گئی، اور جب گری تو اس نے کہا اے پروردگارا فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت ہے۔ حکومت کے سپاہیوں نے یہ جملہ سنا، اسے گرفتار کر لیا۔ میرے مولا نے یہ سنا، ایک مرتبہ اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، کہا ابراہیم مکاری آؤ میرے ساتھ مسجد سہلہ چلو، میری جدہ کی محبہ مصیبت ہے۔ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں میں مولا کے ساتھ مسجد سہلہ میں آئے، مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد ہاتھوں کو پھیلا کے بارگاہ رب العزت میں اس کے لیے دعا کی، اور پھر اپنے سر کو اپنی پیشانی کو سجدہ پروردگار میں رکھ دیا۔ میں بھی مولا کے ساتھ وہی عمل کر رہا تھا جو میرا امام کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں میرے مولا نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا اور کہا ابراہیم اس عورت کو رہائی مل گئی۔ ابراہیم چلو جا کر ماجرا معلوم کرتے ہیں۔ اور ادھر مسجد سہلہ میں جب مولا عبادت کے لیے نماز کے لیے آئے، دعا کرنے کے لیے آئے، تو اپنے ایک ساتھی کو دربار بھیجا کہ جا کے اس عورت کی خیریت معلوم کرو۔ ادھر مولا مسجد سہلہ سے ابراہیم کے ساتھ نکلے، ادھر وہ جس کو خیریت کے لیے بھیجا تھا وہ آ رہا تھا۔ آنے کے بعد کا فرزند رسول آپ کی محبہ کو کیسے رہائی مل گئی؟ ایک مرتبہ مولا نے کہا ماجرا کیا ہوا؟ جانتے تھے لیکن ہم تک پیغام کو پہنچانا۔ کہا جب اس کو حاکم کے سامنے پیش کیا گیا، حاکم نے پوچھا اس کا قصور کیا ہے، اسے کیوں گرفتار کر کے لایا گیا؟ جب اسے بتایا گیا کہ راستہ چلتے میں گر گئی تھی، اور جب گری چوٹ لگی نا تو شہزادی کی تکلیف یاد آئی، بیوی کے قاتلوں پہ لعنت کی۔ بس یہ سنا تھا حاکم نے اس کو چھوڑ دو اور 200 درہم بھی اس کو انعام دو۔ ایک مرتبہ وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں مجھے یہ 200 درہم نہیں چاہیے، دربار سے نکل کے اپنے گھر
ادھر مولا نے ایک مرتبہ کہا ابراہیم اس محبہ کے پاس جلدی سے جاؤ اور یہ 70 درہم اس کو دینا، اس کو بہت شدید ضرورت ہے، اور ان کو ہمارا سلام کہنا۔ ایک مرتبہ ابراہیم تیزی سے عورت کی طرف چلے، جب اس عورت کے پاس پہنچے ایک مرتبہ کہا کہ تمہیں فرزند زہرا نے سلام کہا ہے۔ وہ عورت خوشی کی انتہا نہ رہی، زاروں قطار رونے لگی۔ ایک مرتبہ ابراہیم سے کہا کیا واقعی میرے مولا نے مجھے سلام کہا؟ ابراہیم نے 3 دفعہ تکرار کی کہ ہاں میرے تمہیں مولا نے تمہیں سلام کہا ہے اور یہ 70 درہم تمہیں بیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے ان درہم کو آنکھوں سے لگایا اور کہا ابراہیم جب مولا کی خدمت میں واپس جانا تو کہنا مولا میں آپ کی کنیز ہوں، مولا میرا سلام بھی قبول کیجیے۔ ابراہیم کہتے کہ میں وہاں سے مولا کی خدمت میں واپس آیا اور میں نے اس کا سلام مولا کو پہنچایا۔ مولا نے پھر اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر دیا اور اس کے لیے دعا کی کہ پروردگارا میری دادی کی چاہنے والی، اور میرے مولا کا دعا کا انداز یہ تھا کہ مولا کی پوری ریش مبارک آنسوؤں سے تر تھی اور میرے مولا جانے والی کے لیے اس طرح دعا کر رہی تھی۔ تو یہ محبت فاطمہ معمولی چیز نہیں، بلکہ پیغمبر اسلام یہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے بھی ایک مرتبہ فاطمہ پہ تلوار بھیجی پروردگار اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جنت میں اسے وہاں پر لا کے مجھ سے ملحق کرے گا جس مقام پر میں ہوں گا۔ کیا مقام ہے فاطمہ کے چاہنے والوں کا؟ شہزادی، جب شہزادی کی شادی ہوئی، کائنات کے افضل ترین مالائے کائنات بی بی کا شوہر قرار پائے۔ ایک روایت بحر الانوار میں اس حوالے سے ملتی ہے کہ اسماء بنت امیس روایت کرتی ہے کہ شادی کی دوسرے دن شہزادی نے مجھ سے کہا کہ رات علی نے مجھے ڈرا دیا۔ ایک مرتبہ اسماء کہتی ہے بی بی کیا آپ واقعی ڈر گئی؟ کہا ہاں، جب میں نے یہ دیکھا کہ زمین علی سے گفتگو کر رہی ہے اور علی زمین سے گفتگو کر رہے ہیں۔ رات تمام ہوئی، میں نے اپنے بابا سے اس چیز کا ذکر کیا، کہا بابا میں نے رات بڑی عجیب چیز دیکھی کہ زمین علی سے محو گفتگو تھی اور علی زمین سے محو گفتگو تھے۔ یہ سننا تھا کہ فاطمہ کہتی ہیں میرے بابا سجدہ شکر میں چلے گئے اور کافی طویل سجدے کے بعد ایک مرتبہ سر اٹھایا اور کہا پروردگار عالم نے تجھے کائنات کا افضل ترین شخص کو تیرا شوہر بنایا، تیری نسل سے بہترین اولاد کا سلسلہ جاری ہوگا، اور کہا کہ فاطمہ تیرا مقام یہ ہے، فاطمہ تیرا مقام یہ ہے کہ پروردگار عالم تیرے چاہنے والوں کو عذاب جہنم سے دور کر دے گا۔ رسول صاحب عصمت فاطمہ اور دریائے علم بحر امامت فاطمہ، قرآن ہے رسول تو آیت فاطمہ، علم و عمل میں حق کی شریعت فاطمہ، تصویر کہہ رہی ہے طہارت فاطمہ اور تصدیق کی صدا ہے کہ عبادت فاطمہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یہ جناب فاطمہ الزہرا، نعرہ کائنات کے وہ شخص فاطمہ کا شوہر قرار پایا کہ اگر ہم کسی بھی جگہ جمع ہوں اور ذکر علی بن ابی طالب نہ کریں تو ہماری محفلوں کی رونق نہیں، ہماری محفلوں کی زینت نہیں۔ علی کا ذکر وہ ذکر ہے جو ہمارے دوران خون کو بڑھا دیتا ہے، ہماری خوشی اور سرور کا سامان ہے۔ علی کے فضائل کو، علی کی خصوصیات کو بیان کرنا آسان نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود وہ ان اصحاب میں سے ہیں کہ جب تمام عالم اسلام جن 10 خاص شخصیتوں کو صحابی
रसूल खुदा करार देता है, उनमें अब्दुल्लाह इब्न मसूद का नाम भी शामिल। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रिवायत करते हैं कि एक मरतबा किसी शख्स ने, देखिए क्या ज़माना आ गया, कि किसी शख्स ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद से सवाल किया कि तुमने अली में अली की किसी खुसूसियत को देखा, अली की किसी खुसूसियत को बयान करो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद बेख्तियार कहते हैं कि अगर मुझे नूह के बराबर जिंदगी मिल जाए और तमाम दुनिया का इख्तियार और इख्तिदार दे दिया जाए, और ये जो 4 खुसूसियात मैंने खुद देखी अली की, अगर इनमें से कोई एक खुसूसियत मुझे दे दी जाए तो मैं तमाम दुनिया के इख्तिदार को छोड़ दूंगा। यह है अली का मकाम। कहा पहली खुसूसियत ये कि शब हिजरत बिस्तर रसूल पर अली के सिवा कोई लेट नहीं सका, या ये कहे कि अली ने, रसूल ने अली को अपने बिस्तर पे लेटाया, सिवाय अली के कोई जात ऐसी नहीं थी कि जो रसूल के बिस्तर पे लेट सके। या अली की वो फजीलत है कि अगर कोई कुफ्फार की चमकती तलवारों के दरमियान अली ने वो रात, जो तमाम रात मुसल्ला इबादत पे रहने वाला, वो रात उस सुकून की नींद लेके गुजारी। सुभान अल्लाह। कि नफ्स रसूल पर खुदा भी देता है औकात देकर, और मिलती जो मिलती ऐसे वैसे को मिलती न तलवार, हाथ न दिए मगर हाथ देखकर। नारे हैदरी, नारे हैदरी, दुनिया इमाम एक जमाना बुलंद से बुलंद खुदा की मर्जी ले ली। कहा दूसरी खुसूसियत, दूसरी अली की दूसरी फजीलत ये कि जब खैबर में 39 दिन गुजर गए, एक मरतबा रसूल खुदा की ज़बान से हमने ये सुना कि कल में अलम उसको दूंगा कि जो रजुलन कर्रारुन खैर फर्रार होगा, जो मर्द होगा, जो कर्रार होगा, जो खैर फर्रार होगा। और फिर 40वें दिन हमने ये देखा कि वाली जाशु पे चश्मे मुब्तला थे, रसूल ने अपना रौब दहन लगाया और अलम अली के हाथ में दिया, और फिर हमने देखा कि अली ने 2 उंगलियों पे दर खैबर को देखकर चलता आलम मिले हमें, और चेहरों के रंग उड़ गए हैदर को कि सबको मजबूर करता है। ये मोहब्बतें हैं जो बोलती हैं, और खुदा इन मोहब्बतों को हमेशा कायम रखे। मरतबा अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि अली की यह खुसूसियत, अली की यह फजीलत ऐसी है कि अगर कोई सारी दुनिया का भी मुझे इख्तिदार, जनाबे नूह के बराबर की उम्र हो और सारी दुनिया का इख्तिदार हो, लेकिन सिर्फ एक फजीलत मुझे दे तो मैं तमाम इख्तिदार को छोड़ दूँ। काफी तीसरी फजीलत कि आधी रात का वक्त था जब कुरान की आयत नाजिल हुई कि मस्जिद में सोए हुओं को उठाकर मस्जिद में खुलने वाले तमाम दरवाजों को बंद कर दो, अली के सिवाय अली के दरवाजे की। और देखें
کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم سے کوئی کہتا ہے کہ عصمت و طہارت کا ثبوت دو تو ہم آیت تطہیر پیش کرتے ہیں. علی کی عصمت و طہارت، فاطمہ کے گھر کی عصمت و طہارت کا سب سے بڑا ثبوت یہ بھی موجود ہے کہ تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا سوائے اس عصمت و طہارت کے گھر کے دروازے کو کھولا گیا. علی علی کا شوہر، علی علی حسین کا بابا، علی علی ہارون کعبہ، علی علی حیدری یا علی امام زمانہ بلند بلند سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اتنی اہم فضیلت. اور پھر علی کی چوتھی فضیلت جو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ علی کی چوتھی فضیلت وہ ہے کہ جب سورہ برات سورہ توبہ نازل ہوئی اور پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا کہ مشرکین مکہ کے سامنے اس آیت کو تلاوت کیا جائے. مدینہ رسول میں ہے رسول اور مکہ میں کعبے کے سامنے اس آیت کو تلاوت کرنے کا حکم دیا. جناب ابو بکر کو بلا کر پیغمبر اسلام نے سورہ برات سورہ توبہ کو دیا اور کہا کہ جا کے مشرکین مکہ کے سامنے تلاوت کرو. ابو بکر چلے. ابھی آدھی منزلیں طے کی تھی. ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اے حبیب خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ سورہ برات یا تو آپ خود یا جو آپ جیسا ہو وہ مجھے. ایک مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی اور ادھر رسول نے علی کو بلایا اور کہا جاؤ علی کے حکم پروردگار ہے کہ یا تو میں یا مجھ جیسا. اب پھر بتا دیا کہ دیکھو علی کے بعد رسول کے بعد رسول کا جانشین رسول جیسا رسول کا خلیفہ کون ہوگا. ایک مرتبہ علی چلے اور تیزی سے اس مقام پر پہنچے کہ جہاں تک ابھی جناب ابو بکر نے منزلوں کو طے کیا تھا. اور جب جا کر یہ پیغام پہنچایا تو اب ابو بکر نے کوئی اعتراض نہیں کیا اس منزل پر بلکہ بے اختیار سورہ برات علی کے حوالے کر دی. اور علی نے جانشین رسول بن کر زندگی میں ہی رسول کی کعبے کے سامنے مشرکین مکہ کے سامنے سورہ برات کو سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیکھیں تو غدیر قوم کو بلانے والے کیا سورہ برات سورہ توبہ کے شان نزول کو بھی بلا دیں گے کہ مشرکین مکہ کے سامنے رسول یا رسول جیسے کہ عنوان سے آیت برات کو تلاوت کرنے والی ذات کون سی. تو علی کی وہ فضیلت کہ عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے نوح جیسی عمر مل جائے اور تمام دنیا کا اختیار دے دیا جائے تو میں صرف ایک علی کی فضیلت کے لیے تمام اختیار کو چھوڑ دوں. بلکہ کیا کہنا اس گھرانے کا شہزادی کونین کا ذکر ہے. شہزادی کونین کی نام کا فرش ہے. ایک مرتبہ صحابیات موجود تھیں ازواج مطہرات موجود تھیں شہزادی کونین موجود تھی. کسی نے سوال کرنے والی نے یہ سوال کر لیا اور سوال بھی کس سے کیا دختر ابو بکر سے جناب عائشہ سے کہ آپ زوجہ رسول ہیں جنت میں بھی. ان لوگوں کی روایت کہ آپ جنت میں بھی رسول کی زوجہ ہوں گی. ہماری روایت تو آپ کو معلوم ہوگی جنت میں بھی آپ رسول کی زوجہ ہوں گی. اور یہ شہزادی کونین علی کی زوجہ یہ جنت میں بھی علی کی زوجہ ہوں گی. تو جنت میں کس جوڑے کا دیکھیں ایک ذات کی بات نہیں جوڑے کا مقام بلند ہوگا. تو اب جواب نہ بن پڑا. جواب نہیں دیا صرف اتنا کہا کہ کاش میں فاطمہ الزہرا کے سر کا ایک بال ہوتی. کاش میں فاطمہ الزہرا کے سر کا ایک بال. یہ ہے فاطمہ کی ذات کہ جس کے لیے رسول نے ایک مرتبہ نہیں جب اس روایت کو بھی دیکھا تو تواتر سے کئی مقام پر نظر آئی کہ فاطمہ بزت منی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا. رسول نے کس مقام پر کہا روایت ملتی ہے. ایک مرتبہ ملائکہ کائنات نے گھر میں تشریف لائے اور کہا کہ فاطمہ آج آپ کے بابا نے اصحاب سے مسجد نبوی ہے اصحاب کا مجمع ہے سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے. تمام اصحاب خاموش رہے کوئی جواب نہ دے سکا. ایک مرتبہ فاطمہ کہتی ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ کوئی نہ محرم اسے نہ دیکھے
اور وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ علی دوبارہ مسجد میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے سوال کیا تھا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین حالت، بہترین چیز کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے، وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ رسول نے سنا، ایک مرتبہ کہا علی یہ کس کا جواب ہے؟ کہا آپ کی دختر فاطمہ کا جواب ہے۔ ایک مرتبہ رسول نے بھری مسجد میں صاحب کے سامنے کہا فاطمہ بسطو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور دیکھیں فاطمہ کے حوالے سے مجلس ہو اور فاطمہ کی سیرت سے کوئی پیغام نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ یہ فاطمہ کی سیرت کا بہت بڑا پیغام ہے کہ فاطمہ نے عورت کے لیے بہترین حالت کس چیز کو قرار دیا کہ عورت کو کوئی نامحرم نہ دیکھے اور عورت کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ دیکھیں یہ نہیں کہا گیا کہ گھروں میں قید ہو کے بیٹھو، لیکن جب گھروں سے نکلو تو حجاب کا خیال کر کے نکلو۔ شہزادی کونین کی سیرت عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ شہزادی سے ماننے والی، شہزادی کی ماننے والی منزل حجاب پر شہزادی کا اتباع پیروی کرنے والی ہو۔ کنیزہ سیدہ کا یہ انداز صحیح ہوگا کہ بے حجاب گھروں سے نکلیں، زینتیں کر کے نہ محرموں کے سامنے جائیں۔ یہ شہزادی کے چاہنے والوں کا طریقہ نہیں۔ اور دیکھیں آج ہم اپنے معاشرے میں جو برائیاں دیکھتے ہیں، اس میں سے 90% برائیوں کی جڑ یہ بے حجابی ہے۔ اگر آج ہم سیرت فاطمہ کی اس چیز پر عمل کر لیں کہ ہم حجاب کی منزل پر آ جائیں۔ دیکھیں اور ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ شہزادی تو اتنا اہتمام کرتی تھی کہ خد و خال بھی محسوس نہ ہو، ہم سے یہ نہیں کہا گیا۔ ہمیں چہرہ کھولنے کی اجازت دی گئی، دونوں ہاتھ کھولنے کی اجازت دی گئی۔ دیکھیں ہمیں اجازت دی جا رہی ہے کہ ہم دیکھیں انہوں نے میکسیمم پہ عمل کیا ہے، ہم سے منیمم کا تقاضا کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں محبت کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ سیرت سے بھی، اپنے کردار سے بھی محبت کا ثبوت پیش کریں۔ اور پھر آپ نے سنا کہ شہزادی بابا کے بعد روایتوں سے ملا 40 دن، 75 دن، 95 دن، یہ بہت زیادہ تو 6 مہینے اس سے زیادہ دنیا میں رہ رہی ہیں۔ اور بی بی کے مسائل وہ کہ خود شہزادی کہتے کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو سیاہ راتوں میں پڑھتے۔ شہزادی کا گریہ وہ کہ اہل مدینہ نے علی سے شکایت کی تھی کہ علی فاطمہ کا گریہ ہمیں چین سے سونے نہیں دیتا۔ ایسے میں اگر آپ کے سامنے اگر یہ روایت آ جائے، لیکن مسائل کی روایت ہے بہت روک کے ضبط سے پڑھ رہی ہوں کہ کم از کم اس روایت کے مقصد کو آپ سمجھیں کہ اگر آپ یہ سنیں کہ بابا کا اتنا ماتم کرنے والی کہ جب رات آتی تھی نا شہزادی اتنا بے چین ہوتی تھی، نماز شب کا وقت ہے، بابا کی تلاوت کی آواز نہیں آ رہی، بی بی بابا کا اتنا ماتم کیا ہے کہ میرے مولا کو کہ بی بی کا جب جس درخت کے نیچے بیٹھ کے بابا کا ماتم کرتی تھی ظالموں نے اس کو بھی کاٹ دیا۔ میرے مولا نے بیت الحزن پڑھا۔ وہ شہزادی اگر کسی بات پہ اپنے گریہ کو روک دے، اور نہ صرف یہ کہ گریہ کو روکے بلکہ بی بی کے لیے روایت تاریخ یہ لکھنے میں مجبور ہو گئی کہ بابا کے پاس صرف ایک مرتبہ فاطمہ کے چہرے پہ تبسم آیا۔ ذرا سوچیں، تصور کریں کتنی بڑی اہم بات ہوگی، کتنی اہم بات ہوگی، معمولی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں ہم بھی جب مجلس میں آتے ہیں نا، ایک مجلس کا تسلسل ایک طریقہ ہے، ہم بھی اس میں خلل برداشت نہیں کرتے کہ جس انداز سے مجلس ہے اس انداز سے مکمل ہو۔ تصور کریں وہ شہزادی جس کا گریہ احتجاج تھا ظلم کے خلاف، وہ شہزادی اپنے گریہ کو روک اور تبسم کرے، کتنی اہم منزل ہوگی۔ وہ منزل وہ تھی کہ ایک مرتبہ شہزادی کا مرض بڑھتا گیا، شہزادی کی درد کی شدتیں بڑھتی رہی، اور جب شہزادی کو یہ یقین ہو گیا کہ اب اس دنیا سے میری رخصت ہے، تو شہزادی نے اسما بنت امیس کے سامنے یہ ذکر کیا کہ عرب میں عورت کے جنازے کو اٹھانے کا جو طریقہ ہے، دیکھیں پلنگ پہ
जनाजे को उठाया जाता, ये चटाई पे उस पर चादर डाली जाती थी, पूरा जिस्म ढका हुआ होता था। लेकिन शहजादी की फिक्र क्या थी कि सुमा जनाजा को जब इस तरह उठाया जाता है औरतों का खदोखाल महसूस होता है। फातिमा को ये फिक्र थी और फातिमा के जनाजे में कितने लोग होंगे, रात की तारीकी में जनाजा उठेगा। सलमान, अबू ज़र, मिक़दार, अम्मार, कि अगर शहजादी सामने भी हो तो सलमान, अबू ज़र, मिक़दार वो हैं कि अपनी नजरों को ना उठाए। तो शहजादी को इतनी फिक्र। एक मर्तबा अस्मा कहती है जब मैं हबशा में थी तो मैंने वहां देखा कि औरतों का जनाजा बंद ताबूत में उठाया जाता है। शहजादी ने फौरन कहा अस्मा वो ताबूत कैसे बनाया जाता है, और जब अस्मा ने वो ताबूत बना कर दिखाया तो शहजादी को ने टूटी पसलियां, शिकस्ता पहलू मुस्कुराने पर मजबूर हो गई। बस शहजादी का मातम करने वालियों, शहजादी की सीरत का ये पैगाम है। और सिर्फ मजलिसों में आते वक्त चादर का ख्याल नहीं, अरे शादी की महफिलों और तकरीबों में भी फातिमा की सीरत का फरामोश न करना। ये फातिमा की सीरत का फातिमा के मसाइल रिवायत आपने सुनी है ना, जब शहजादी के जनाजे को तैयार कर लिया गया और बच्चों को बुलाया गया और बच्चे आए और हुसैन ने माँ को सलाम किया और कहा माँ तेरे जाने से हुसैन गरीब हो गया। फातिमा ने बातें कपड़ तोड़ दिए। अज़ादारों, 26 रजब सन 60 हिजरी थी जब मरवान ने वलीद इब्न उतबा ने इमाम हुसैन को यजीद की बैत लेने के लिए बुलाया था। इस 26 रजब से 28 रजब तक इमाम हुसैन ने 2 दिन मदीना में गुजारे हैं और वो उन 2 दिनों में रिवायत मिलती है कि 3 मरतबा रोज़ा रसूल पर गए। 3 मरतबा भैया हज़रत के रोज़े की ज़ियारत की और 3 दफा कब्र फातिमा पर। रावी कहता है बड़ी सख्त मंजिल थी जब रसूल ने मुशरिकीन ने मक्का, कुफार मक्का ने रसूल को मक्का में नहीं रहने दिया और रसूल ने मक्का छोड़ा है ना, तो जब तक मक्के की बुनियादें नजर आती रही रसूल मुड़ मुड़ कर देखते रहे और परवरदिगार आलम से बर्दाश्त न हुआ। कुरान में आयत आ गई, ए रसूल आपको फातिह बना कर लाएंगे, लेकिन हुसैन ने जब मदीना रसूल छोड़ा है हुसैन का यकीन था वापस ना होगा। अरे मेरा अकबर बाहर जाएगा, मेरे हाथी अकबर बच्ची, मेरा हाथी अकबर तीर से शोभा से शहीद होगा। अरे बाप जाइए साथ है बेरिदा शाह वकूफा की मंजिल, एक एक चीज हुसैन के पेशे निकाल। बड़ी सख्त मंजिल है। रावी कहता है मैंने देखा कि हुसैन रोज़े रसूल पर आए, बड़े इत्मीनान से आए। नाना की कब्र का वफा दिया, नाना